شخص آپ آخرت کی فکر دے وہ آپ کا بھائی ہے۔ محترم سامعین، یہ محفل سجیس کا ایک مقصد ہے کہ یہ قصبہ شاید ایک شریف اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کا فیضان جاری وساری فرمائے، ان کے فیض و تبرکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، ان کے فیضان کی چادر سے اذہان قلوب کو منور و جل فرمائے۔ آپ حضرات کی محبت و اسلام اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، عاشق نے کہا کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھو، کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھو، تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھو۔ کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھو، تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھو، اور موت آ جائے در گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے در گنبد خضرا کے قریب، تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھو، تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھو۔ اور محترم سامعین، عاشق کہتا ہے بیمار مصطفیٰ ہوں دوا مانگ رہا ہوں، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہا ہوں، بیمار مصطفیٰ ہوں دوا مانگ رہا ہوں، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہا ہوں، اور زنجیر میں باندھ کر کے مجھے لے چلیے مدینہ، میں مجرم ہوں مدینے کی سزا مانگ رہا ہوں، میں مجرم ہوں مدینے کی سزا مانگ رہا ہوں۔ اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، جو وہ ذوق شوق یقین پیدا تو کر جاتی ہے زندگی، اور تمنا ہے تو کر فقیر ہوں، ملتا نہیں یہ وہ ہر بادشاہ ہو کے۔ لہٰذا محترم سامعین، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا آپ ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، اس آیت کے بعد 3 آیتیں اور آپ سن لیجیے۔ علینا الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ، اللہ نے پہلے آیت میں ولی اولیاء کرام کی شان بیان کی، دوسری میں علامت بیان کی، تیسری میں ولیوں کا انجام بیان کی۔ اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں جب اللہ کے تقرب شدہ مقرب بندے کی والدہ کا گھر چھوڑ کر کوئی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور فرشتے شور کرتے ہیں اس کے کام پر، کہتے ہیں کہ مرد مجاہد جیسے تو اللہ والے سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ایسے ہی اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا مطلب سامعین، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اگر کوئی شخص بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معیار کو بلند فرما دیتا ہے، اسے عروج عطا فرما دیتا ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ کریم عروج عطا فرمائے۔ اللہ دیکھیے وہ سنجیدگی کے ساتھ بات سنیے جیسے درس کا ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج فساد کیا جاتا ہے کہ مدد نہیں مانگنی چاہیے، مدد مانگنا شرک ہے، مدد مانگنا بدعت ہے۔ آپ غور کریں، علماء کرام سے پوچھیں، ایک ہی آیت میں اللہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک ڈبل کہا۔ حالانکہ عربی کا قاعدہ ہے کہ ایک ایاک وہی معنی پیدا کر دیتا جو 2 کر دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عبادت کو الگ کرنا مقصد ہے اور مدد کو الگ کرنا مقصد ہے، یعنی عبادت تو صرف اللہ کی ہے، عبادت تو صرف اللہ کی ہے، لیکن مدد بندوں سے دی جا سکتی ہے۔ لیکن بندوں سے جو مانگتا ہے خدا سمجھ کر نہیں، اللہ والا سمجھ کر مانگتا ہے۔ ہم بیٹھے ہیں اپنے دامن کو بھرنے کے لیے، سید مظہر علی میاں علی رحمت و رضوان کو خدا سمجھ کر نہیں، اللہ کا مقرب بندہ سمجھ کر۔ اور انسان اگر کہہ دے کوئی کہ نہیں ایسے مانگنا بھی غلط ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لی جائے بات، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وجبریل و صالح المؤمنین، جو آیت ہے کہ جبریل سے مدد مانگو، نیک مومنین سے مدد مانگو۔ اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولیاء للمتقین، ایک جگہ فرماتا ہے، کئی مقامات پر ان آیتوں کا مطلب کیا ہے۔ پھر ایک البدایہ والنہایہ کے اندر تیزی کے ساتھ بات سن لیجیے، جلد 6 صفحہ نمبر 40، اور الکامل فی التاریخ کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 246 ایک روایت لکھی اور بات ختم، آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو دیکھیے نماز بھی اللہ نہیں ہے، صبر بھی اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو، کہا کہ نہیں کہا ہے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین،
تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ پریشان ہو گئے، جنگ ہوئی، جنگ یمامہ۔ کیا نام ہے بھائی جنگ کا؟ جنگ یمامہ۔ جب یہ جنگ قائم ہوئی تو لہذا کہتے ہیں حضرت عمر ہم جنگ ہار گئے۔ کیا ہوا؟ جنگ ہار گئے، لیکن ہم نے کیا کہا؟ کان الشعار یؤخذ یا محمد، جب مصطفیٰ کریم سے مدد مانگی نا، مصطفیٰ خدا تو نہیں ہے، مصطفیٰ خدا تو نہیں ہے، کان الشعار یؤخذ یا محمد، جب ہم نے مدد کے لیے سرکار مدینہ راحت و قلب و سینہ کو پکارا نا، تو جو جنگ ہار چکے تھے اللہ نے جیت میں تبدیل فرما دی۔ قرآن پاک اور حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد اگر تھوڑی دیر کے لیے کہا جائے کہ نہیں مانگ سکتے، تو آپ مجھے بتائیے کیا انسان کی زندگی گزر سکتی ہے بغیر مدد؟ صبح اٹھتا ہے تو مدد کی ضرورت، شام ہوتی ہے تو مدد کی ضرورت، ایک آپ نے مجھے بلایا یہ مدد کی ضرورت، میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مدد کی ضرورت، پوری زندگی ماں باپ کی مدد کی ضرورت، استاد کی مدد کی ضرورت، بغیر مدد کے کچھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ سمجھنے کی نہ ہونے کی وجہ دو وجہ ہے۔ کیا انسان کی عقل انسان کی زبان کہہ سکتے ہو، زبان اور دل کا ایک نہ ہو، زبان اور دل کا ایک نہ ہو۔ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے مومن کی، دل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ زبان کہتی ہے سب کچھ رب قدیر کی بارگاہ میں قربان، دل کہتا ہے زبان سے لوگوں میں بات کی جائے کہ بھائی بتائیے تو کیا کر سکتا ہے، تو سب کچھ کہہ دے گا، لیکن دل کچھ ماننے کے لیے تیار، پھر مومن کہتا ہے، اور مومن ایسے ہوتا ہے۔ لہذا آپ غور کریں کہ حال امت مسلمہ کے، مثال دے کے سمجھا دیں، نماز فجر کا اگر وقت ہو جائے تو نماز فجر میں ایک باپ اپنے بچے کو اٹھانے تیار نہیں، لیکن اسکول کا وقت صبح ہو جائے تو اپنے بچے کو اسکول کے لیے اٹھا رہا ہے، زبان سے تو رات بھر کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کے لیے قربان ہو جاؤں، لیکن اپنے بچے کی نیند خراب کرنے رب کی رضا کے لیے تیار نہیں، اور دنیا بنانے کے لیے تیار ہے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ میرے سرکار کہتے ہیں دنیا تو دنیا کے کتے بناتے ہیں، دنیا کے کتے مانگتے ہیں، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، قسم خدا کی اپنی زندگی کو گزار کر تو دیکھ، اللہ رسول کی رضا کے لیے گزار، مجھے کیا لگتا ہے زندگی گزار رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں، آج تو بے قرار ہے، آج تو مطمئن نہیں ہے، آج میرے دل کو اطمینان نہیں ہے، کیا وجہ ہے میرے دل کو قرار نہیں ہے، آج میرے دل سے اللہ نے سکینہ کو دور فرما دیا ہے، جانتے ہیں پیارے اسلامی بھائی، اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے
زبان سے کہا جائے تو سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہے اور سب کچھ کہہ جاتا ہے، لیکن دل ماننا، دل نے دوری بنا لی۔ اور وجہ کیا ہے؟ دو چیزوں کو نہ سمجھنا، ایک تو طریقہ رسول کو چھوڑنا اور دوسری ایثار کو نہ سمجھنا۔ کیا ہے؟ دوسرا ایثار کو نہ سمجھنا، طریقہ رسول کو چھوڑنا اور ایثار کو سمجھنا، ایثار کو نہ سمجھنا۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار اس کو کہتے ہیں کہ اور محبت دعویٰ بہت کرتا ہے زبان سے، زبان اور دل کے کہتے ہیں۔ کہیں آپ سن لیجیے، میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے حضور آپ سے بڑی محبت ہے۔ میرے سرکار نے کہا پھر سوچ لے، کہا نہیں حضور بڑی محبت ہے، کہا پھر سوچ لے، کہا بڑی محبت ہے۔ میرے سرکار فرماتے مجھ سے محبت ہے نا آپ سے، پھر تیار ہو جا امتحان کے لیے، تیار ہو جا تنگدستی کے لیے۔ اگر تو نے مجھ سے محبت کی ہے تو بہت تیزی سے مصیبت تبدیل ہے۔ اب مصیبتیں گھیرنا تو عذاب سمجھتے ہیں، امتحان بھی تو ہو سکتا ہے، امتحان خدا بندی بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی اگر برے لوگوں پر عذاب نازل ہوتا ہے تو اچھے لوگوں سے امتحان بھی ہوتا ہے۔ کافی تیار ہو جا۔ اور یہ دعویٰ جو لوگ کر دیتے ہیں محبت رسول کا، حضرت ابو بکر شبلی جو غوث اعظم کے دادا پیر ہیں، کون غوث اعظم؟ 11ویں والے جن کی 11ویں مناتے ہیں۔ اب تو اس پر بھی اعتراض ہے کہ 11ویں کہاں سے ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک، آدم سے لے کر دور ابو بکر تک، لہذا قرآن پاک پر بھی توجہ کریں گے تو جو اولیاء کا ذکر اللہ نے کیا وہ 11ویں پارے میں کیا، کون سے میں کیا ہے؟ اور جو ذکر آیت نازل فرمائی ہے وہ بھی قریب 11ویں پارے یعنی 11ویں رکوع میں بیان ہے۔ اور اس آیت میں جتنے کلمے ہیں وہ بھی 11 ہیں، کتنے؟ وہ بھی 11 ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضور سے کتنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا پیر کہتے ہیں سب سے مشکل سوال میرے لیے یہ ہے کہ کوئی مجھ سے یہ کہہ دے نبی سے محبت ہے کہ نہیں۔ ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، ہم سے کوئی کہہ دے کہ نبی سے محبت ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا دیں گے ہم محبت ہے، یہ محبت ہے صرف ہاتھ اٹھانا۔ کہتے ہیں میرے لیے مشکل سوال ہے۔ کہا کیوں مشکل سوال ہے؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ اگر کوئی کہے کہ ابو بکر شبلی محبت نبی ہے تو میں کہہ دوں کہ نہیں ہے تو ایمان چلا جائے، اور میں کہہ دوں نہیں نبی سے محبت ہے تو کہاں ان کے عمل کہاں میرے عمل۔ کہتے ہیں محترم سامعین مشکل ہے بہت۔ اور جہاں تک سوال ایثار کا ہے نا، یاد رکھیں ایثار اس کو کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار رات میں تشریف فرما ہے، ایسے بیٹھے سرکار ایسا لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند ستاروں کے درمیان میں بیٹھا ہو، 14ویں کا چاند تشریف فرما ہو، اور میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک مہمان آ گیا۔ آقا نے فرمایا کوئی کھانا کھلائے گا اس کو؟ ابو طلحہ نے کچھ نہ سوچا، اور صحابی تو اٹھنے کے لیے تیار رہتے تھے، صحابی تو ایک ایک نیکی کے لیے تڑپتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ کے ساتھ تو اٹھے، حضور اگر ایسا ہے نا تو میں کھانا کھلاؤں گا۔ سرکار نے کہا لے جاؤ، لے کر کے چلے گئے۔ گھر ایک بچہ ہے، ایک بیوی خود، بیوی سے پوچھتے ہیں، کہا ایک کا کھانا۔ ایثار اس کو کہتے ہیں۔ فریب اور ایثار میں فرق ہے، فریب اور ایثار کا بڑا فرق ہے۔ کہا اچھا ایک کا ہی کھانا ہے، لیکن محترم حضرات کو بیوی بھی دیکھیے گا، کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو، ایک تدبیر کرتے ہیں، جب کھانا کھانے آپ بیٹھیں گے نا تو ان کے ساتھ آپ بھی بیٹھنا، آپ کے بچے کو تھپکی دلا کر میں سلا دوں گا، رات سوال آپ کا میرا، تو آپ بیٹھنا ساتھ مہمان کے، لیکن کھانا مت کھانا۔ کہا وہ کیسے کھائے گا پھر؟ کہا ایک کام کرتے ہیں ہم، جب تم کھانا کھانے بیٹھو گے میں چراغ بجھا دوں گا، جب وہ پوچھیں گے تو کیا کہیں گے؟ پوچھا تھا انہوں نے کہ چراغ، تو کہا حضور آپ کھانا کھائیے، آپ کھانا کھائیے، یعنی حکمت کے ساتھ جھوٹ سے بھی بچ رہے ہیں۔ ہم تو جھوٹ ظاہر کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر کے بولتے ہیں، گناہ جھوٹ ہے، گمراہیت کا جھوٹ لے کر جاتا ہے، ہر ایک چھوٹے سے بڑا گناہ جھوٹ کرا دیتا ہے، جھوٹ سے بچے گناہ قرار دیا ہے۔ تو اندھیرا ہو گیا، کھانا کھا رہے ساتھ، لہذا اپنا منہ چلا رہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے، اور وہ کھانا کھا رہے۔ صبح ہوتی ہے، مہمان کو سرکار کی بارگاہ میں لے گئے، سرکار کی بارگاہ میں جب مہمان کو لے گئے نا تو لہذا وقت ہے تھوڑا سا محترم حضرات، کہا مہمان کے لیے، کہا ہاں حضور، تو میرے سرکار دیکھ کر ابو طلحہ کو مسکرانے لگے، تو ارشاد فرماتے ابو طلحہ تم
ایمان پر تکبر کیا جائے اے مشرک کے سامنے. مشکات شریف جلد اول کتاب صفحہ نمبر 246 ہے. ہاں تکبر کرنا بھی چاہیے تو ہے کرو, صرف ایمان کی بات ہے. اپنے آپ کے لیے آج سے انکسار اختیار کیا کرو. کہاں میں کہاں آپ کا مہمان. میرے سرکار فرماتے ہیں تو نے ایسی کیسی مہمان نوازی کر دی کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے ذہانت کو کمال ہی کر دیا ہے. کیا کمال کر دیا؟ ایک طرح مجھے بھی بتا دے کہ جنت میں فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ مقربین تیری مہمان نوازی کا ذکر کر رہے ہیں. لہذا میرے عزیز آپ غور کو کیجئے گا, جسے کہتے ہیں احسان اس کا نام ہے. اور جہاں تک سوال طریقے کا ہے نا تو محترم حضرات طریقہ اس چیز کا نام ہے کہ نماز پڑھو تو اس خیال سے کہ نبی کونین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور مصطفیٰ ہماری نماز کی گواہی دیں گے. طریقہ رسول کو سامنے رکھا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو اللہ نے نعمت کا ذکر فرمایا تو نعمتوں کی عزت بھی کرو, نعمتوں کا حساب ہوگا اس کا بھی خیال کرو. نعمتوں کے بارے میں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اور دی تو بہت ساری نعمتیں ہیں. کیا دیا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ تقریر کا ٹائم کے لیے بس میں ایسے سمجھانا چاہتا ہوں. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجًّاجًا. اللہ نے فرمایا میں نے اتنا کچھ دیا لیکن بھول مت جانا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھو پھر کیا جواب دے. نعمت کے بارے میں ذہن حاضر کر کے نعمت کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میرے بابا کمانے کے لیے باغ میں گئے, پورا دن کام کیا, 2 کلو کھجور رکھی. مالک نے کہا کام اور کر لو. کام نہیں کروں گا. کہا اس لیے کہ 2 کلو ہو گئے, 1 کلو کو میرے بچے کھائیں گے, 1 کلو کو مدینے کے بچے کھائیں گے. کہا اے علی اگر زیادہ کما لے گا تو کوئی پریشانی تھوڑی آ جائے گی, کوئی مصیبت تھوڑی آ جائے گی, عذاب تھوڑی ہوگا. کہا عذاب کی بات کرتے ہو, حساب تو زیادہ کماؤں گا تو عذاب نہیں ہے. اگر جائز بھی کماؤں گا تو حساب تو ہوگا. ہم سوچتے صرف عذاب ہی ہوگا, عذاب ہی ہوگا یا حساب ہوگا. یاد رکھیں جائز سے بھی حساب ہوگا. اے علی کل کام آ جائے گا. حضرت علی فرماتے بے شک جو میرا رب کل دن نکالنے پر قادر ہے وہ کل مجھے روزی دینے پر بھی قادر ہے. کہا اے علی کل کے لیے نہ صحیح اور فکر کر لے اور زیادہ تیاری کر لے. کہا دیکھو نہ علی عذاب کا کام کرتا ہے نہ علی حساب کا کام کرتا ہے. محترم حضرات اس کو کہتے ہیں نعمت کی قدر کرنا. میں یہ نہیں چاہتا رہا کہ غریب رہے امیر بنے. غریب تو محترم حضرات اگر محدث بھی ہے نا اس دور میں تو اس کی بات عمل کان پر کوئی نہیں, اس کے دل پر نہیں لگ رہی. اور امیر اگر گنڈا بھی ہے تو ساتھ اس کی بات دل پر لگ رہی. تو غنی بنے, ضرورت ہے آج مذہب اسلام کو امیری کی. اور میں نے مشکات شریف کی حدیث پر پڑھا ہے امیر جب بگڑتا ہے تو وہ بگڑتا ہے لیکن غریب جب بگڑنے پائے تو اس سے زیادہ بگڑتا ہے, کیونکہ وہ پھر یہی کہہ دیتا ہے اللہ نے میرے ساتھ ظلم کیا نا. وہ گناہ کرتا ہے تو اس سے کفر بھی ہو سکتا ہے. پہلے کیا اور روایتوں میں غربا کے لیے بھی بہت سارے ایسی فضائل آئے ہیں. مقصد مکمل طور پر بیان کرنا نہیں, بس اتنا سمجھیں پیسہ کمائے, دولت کمائے لیکن رزق حلال کیا کمائے. رزق اگر رزق حلال نہ کمایا تو کوئی ولیوں کو نہیں سمجھ سکتا, ولیوں کی زندگی کو نہیں سمجھتا. حضرت نے سنا فی سبیل اللہ امام کی زندگی اسے کہتے ہیں محترم حضرات کی سال اس کا معنی. اور جہاں تک سوال اس کے حلال کا ہے تو ایک زمانے میں محترم حضرات ایک شخص ہے, کہا میری دکان نہیں چلتی, اللہ والا دیکھا تشریف فرمائے نماز پڑھ رہا ہے, عبادت میں ملوث ہے. کہا اے اللہ والے میرے لیے دعا کر دے, میری دکان نہیں چلتی. کہا تیری دکان نہیں چلتی, آج ہماری بھی اگر دکان سے تجارت اور نماز کا وقت ہو جائے تو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ ان اللہ والوں نے کیا کیا ہے جانتے, ان اللہ والوں نے اپنی جا پر بیٹھنے کے بعد عبادت کر کر کے
عبادت کا خیال کریں. تو کہا حضور اور جہاں تک نماز پڑھنے میں ٹائم کی خرابی ہے، یہ ٹائم ختم ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یا ہماری یہ مت سمجھنا کہ دکان چل جائے گی آدھے گھنٹے میں نقصان ہو جائے گا. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. تو اس کا یاد رکھے جو نماز کا وقت ہے تو پڑھ، اس حصے میں جو روزی آنے والی ہے اللہ فرماتا ہے اس روزی کو اٹھا کر تم میرے اندر کمال ہے یار. اللہ تبارک و تعالی بندہ وعدہ کرے تو انسان مان لیتا، یہاں تو رب وعدہ کرتا ہے. تو کہا اللہ والے میرے لیے دعا کر دو. کہا کیا دعا کرو؟ کہا حضور میرے کاروبار نہیں چلتا. دعا کر دی. دکانداری بہت چلنے لگے. سونے کے بعد ہو گئے. کیا ہو گئے؟ سونے کے بعد ہو گئے. محترم حضرات جیسے سونے کے بعد ہوئے، ایک بات تحفے میں دینا گیا. اللہ والے نے کہا سامنے دریا پھینک دو. اس نے بھی چوچرا نہیں کیا، وہ سمجھتا ہے کہ دیا کس نے؟ اللہ والے نے. کس نے دیا؟ یہ اعتقاد ہے. آج کے یقین کیسے؟ آج کے یقین ایسے ہیں کہ صاحب پرسک چل گیا دوسرے کا بحث کر لیا اور پھر گھر میں کہہ رہا دیدار مصطفیٰ نہیں ہوا، نبی میرے خواب میں آ جا، آقا دیدار، گھر میں ٹی وی لگ رہی ہے، دعا کر رہا اللہ کے رسول میرے دیدار، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. اس لائق بن تو صحیح، دل بنا تو صحیح، نبی تیرے خواب میں آئے سا بن تو صحیح. مصطفیٰ آ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اگر آقا چاہے، لفظ یاد رکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، چاہے تو جسم کے ساتھ تشریف لا سکتے، ارادہ کریں، ارادہ کریں. ذہن حاضر رکھیں. تو آپ بتائیے دل پاک نہیں نہ پاک ہے، اللہ کے رسول کیسا آئیں گے؟ ہاں اگر دل پاک ہے، میرے مرشد حضور تاج الشریعہ نے کہا تھا زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. زندگی بنایا سی نہیں کرتا، کیا ہے دنیا کے پیچھے. دنیا بڑی ہے، اللہ کی طرف بتا رہا ہے تو دنیا کے پیچھے ہے، اور سے علاقہ دنیا کے پیچھے ہے، بس اتنا دنیا کے پیچھے ہے. ہر گھوم رہا ہے منزلوں پہ جا رہا ہے، علاقہ کر رہا ہے. سب اشیاء پر جانے کے بعد انسان کی فکر میں صرف یہ ہے کہ دنیا ہے، سب کچھ دنیا ہے. حالانکہ میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ متاع دنیا قلیل، ایک مقام میں کہتا ہے کہ حیات دنیا الا متاع الغرور. لیکن ہم پیچھے ہیں. رب تو کہتا ہے واتبع سبیل من اناب الیک، اس کے مسلک پر چل، اس کی راہ پر چل، جو اللہ کے مسلک پر ہے، جو اللہ کی راہ پر ہے. یہاں کا سوال دنیا کا ہے. دنیا بڑی ہے، دنیا میں امیری ہے، دنیا میں پیسہ ہے، دنیا میں چین ہے، دنیا میں سکون ہے. دنیا کچھ بھی نہیں. دنیا کی حقیقت اگر مجھے بتا دو تو میرا نہ ہوگا. کون کہتا ہے یہ دنیا بڑی ہے؟ یہ دنیا میرے نبی کے قدموں میں کچھ نہیں ہے. دنیا تو میرے نبی کے قدموں میں پڑی ہے. بس آخری پہلو کی طرف چل رہا ہوں. کہا حضور آپ کیجیے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا آپ یہ کیجیے، یہ تحفہ لے لیجیے. آپ تحفہ لے لو. ہاں تحفہ لے لیجیے. ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں پانی میں ڈال دیا. یہ اعتقاد ہے. اٹھے اور پانی میں ڈال دیا. پانی میں ڈال دیا اور دکان پر جا کر کے بیٹھ گئے. پانی سوکھ گیا، زمانہ بدل گیا. قافلہ اس کی دکان پر آ رہا ہے، دکان مشہور ہو گئی. جیسے اس کی دکان پر قافلہ آیا نا تو محترم حضرات کو باٹ سونے کا مل گیا. لوگ سمجھ گئے کہ سونے کے باٹ کو فلاں انسان نے اٹھایا. باٹ کو لے کر اللہ اس بندے کے پاس پہنچے. اس نے باٹ کو دیکھا، باٹ لے کر کے اللہ والے کے در گئے. کہا حضور یہ باٹ میں نے پھینک دیا تھا، مجھے ایسے قافلے نے لا کر کے دیا ہے. اللہ والا مسکرانے لگا. ارشاد فرماتا ہے نہیں سمجھا، جس کے حلال کمائے گا نا پھینک بھی کے دور میں تیرے پاس آ جائے. اس کے حلال بہت بڑی دولت ہے. اس کے حلال کمائیں. اگر اللہ کے بندوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہہ رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مدد مانگی جا سکتی ہے. جہاں تک سوال اللہ کے بندوں کا ہے تو آپ قرآن پڑھیے گا. اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. رب قدیر قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے؟ بے شک اللہ کے بندوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. خوف اور غم کس چیز کا نام ہے؟ خوف کہتے ہیں آنے والے خدشے کو، پریشانی کو، اور گزرے ہوئے کو غم کہتے ہیں. مطلب اللہ والوں کو نہ گزرے ہوئے کا غم ہے نہ آنے والے زمانے کا غم ہے. کسی چیز کا غم نہیں. اور کل میدان محشر میں نفسی نفسی کا جب عالم ہوگا، انسان پسینے میں درد ہوگا، کوئی کمینوں تک، کوئی کالوں تک، کوئی ناک تک، کوئی گردن تک، ایسے نازک
آگے کہا اور کیا چیز ہے ان کی علامت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو چیزیں بیان کی، نشانی کتنی ہے؟ دو، ایمان اور تقوی. کیا ہے؟ ایمان اور تقوی. ایمان کے بغیر کوئی پیر بننے کے لائق نہیں. کوئی بننے فوجد عبدا من عبادنا وآتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما وقال له موسیٰ هل اتبعک. محترم حضرات، جب قرآن پاک پڑھیں گے حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ سنانا ٹائم نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیجیے. جب یہ واقعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اس واقعے کے اندر یہ پتہ چلا اللہ نے کہا دو سمندروں ملنے کی جگہ. یہ دو سمندر کون سے؟ شریعت اور طریقت کا ہے. وہ تو ذرا سبحان اللہ، شریعت اور طریقت کا. اگر کوئی شریعت سے منحرف ہو جائے، شریعت سے دوری بنا لے اور اپنے آپ کو پیر بتائے، یہ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو پیر کے اندر چار باتیں ہونی چاہیے: سنی صحیح عقیدہ، اس کا سلسلہ غوث اعظم سے ملتا ہو، اور وہ فاسق معلم نہ ہو، عالم بھی ہو. یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ بیعت کرانے کے لائق نہیں ہے. اگر بیعت ہو تو توڑی جائے گی بیعت. اور یار عجیب حال بنا دیا، امام نماز پڑھاتا ہے فرض، وہ ادا کرا رہا ہے مستحب، پیر مستحب ادا کرا ہے تو اس پر زور دے دیا. اتنا زور. جانتے اہل سنت کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جاہلانہ رسم. جو غیر ضروری ہے اس کو ضروری سمجھ لینا. حالانکہ علامہ امام احمد رضا علیہ رضوان سنیت کی جان عشق کی پہچان بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے اگر ایک واجب بھی ہے، کتنے واجب؟ ایک واجب بھی تمہارے سامنے ہے، تمہارا تمام استحباب، تمام نوافل کی قبولیت کا تعلق سے ایک واجب بات ایک واجب پر ہے. یعنی شریعت میں جو مقام دیا ہے وہی سمجھو. نبی کا جو مقام دیکھیے، ہمارے نبی اعلیٰ ہے لیکن اتنا مانتے ہیں جتنا کہ بتایا. اب ہم خدا کو کہتے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں محبت نہیں خدا کو کہنا، یہ تو جہالت ہو گئی. ہم تو اتنا نہ، میرے نبی نے کہا یہ اپنی جانب سے شریعت میں کم و بیشی کرنے کی ضرورت نہیں، جو غیر ضروری ہے اسے غیر ضروری سمجھے. لہٰذا کہتے ہیں محترم حضرات، آل رسول کی تو بڑی برکت ہے. میں آیا اس محفل میں آنے کے بعد خوش نصیب ہوں کہ آل رسول سے ملا ملاقاتیں ہوئی اور مزار پر بھی آیا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اور جو ان کے فرزند ہیں کا دیر دائم و قائم فرمائے اور حضرت کا فیضان جاری فرمائے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں میرے عزیز؟ ضروریات دین میں سب سے پہلے آپ نماز کو سمجھیے. سب سے پہلا سوال تو نماز کا ہوتا ہے کہ دنیا میں پی ایچ ڈی کرنے کا اور سب کچھ کر لیا تم نے، کیا فائدہ؟ تو سوال ہی پہلا نماز کا ہوتا ہے. رہا سوال نماز کے بارے میں تو موت آتے ہی پتہ چل جائے گا کہ نماز کیا چیز ہے. موت آتے ہی پتہ چل جائے گا نماز کیا چیز ہے، نماز کتنی اہم تھی. اور محترم حضرات، قیامت کے بارے میں کہتا ہے قیامت کو ابھی نہیں آ رہی. تیری قیامت اسی دن شروع ہو گئی جس دن تجھے موت آ گئی. قیامت کے پیچھے مت بیٹھا رہو میرے بھائی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ذہن اچھے ایمانداری میں بتائیں، ذہن میں بات آ رہی ہے؟ لائک کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بغداد دکھاتے ہوئے مدینہ دکھاتے. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دو نشانیاں بیان فرمائے. اللہ کے ولی کے ایمان کے بغیر کوئی ولی بنے گا نہیں. اور اگر ایمان ہے علم نہیں تو علم چاہے سیکھا ہو یا اللہ نے عطا کیا ہو لیکن علم ضرور. علم کے بغیر ہے کہ اسی فوجد آپ کا آیت کریمہ میں یہ بھی کہا گیا کہ مچھلی زندہ ہو جائے گا. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یعنی اللہ کے ولی کے مزار پر جاؤ گے تو تمہارے مردہ دل زندہ ہو جائے گا. یہ محترم حضرات بیان ہو رہا ہے. اب دو نشانیاں بیان فرمائی ایمان اور تقویٰ. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں عقیدے کی صحیح ہونے. بولو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ عقیدے میں مذبذب ہے. عقیدے میں کہہ رہا ہے نماز اس لیے پڑھتی ہوں نہیں جاتا تو لوگوں کی نظر میں آ جاتا، لوگ مجھے برا کہتے، لوگ مجھے اچھا کہتے، لوگ میرے پیچھے مر جاتے. کیوں بھائی؟ کیا مصطفیٰ کی محبت اتنی ہے؟ تو کہتا ہے نبی کے نام پر جان دے دوں گا. یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ اللہ اکبر نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتا، حکم سنتے ہی گھوم جاتا. کہتا ہے میری نس نس میں نبی نماز پڑھتا ہفتے میں کبھی کبھی. یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا. غلط ہے بات. کہتا ہے نہیں کیا کہا؟ ایمان کہتے ہیں عقیدے کے صحیح ہونے کو. اور یہاں سے ہمارے یہاں کیا ہے؟ اگر کوئی طبیعت ہو جائے پھر نہیں دیکھتے ایمان کے ہوا، پھر نہیں دیکھتے عقیدہ، پھر بس اتنا دیکھتے کہ نہیں گیا تو مطلب لوگوں کی نظر ہو جائے گی. لوگ مجھے اچھا کہیں گے، کچھ برا کہیں گے. لوگ ایک طرف اکٹھے ہو جائیں گے، پھر کنہا ڈال دیں گے. ارے میں تو چاہتا ہی یہ ہوں کہ لوگوں
ایمان کہتے عقیدے کے صحیح ہونے کو. دوسری نشانی ہے تقویٰ. تقویٰ کہتے اعمال کے صحیح ہونے کو. کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھیا الذین آمنوا، آگے پڑھیے الذین یؤمنون بالغیب، پیچھے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اور اللہ نے قرآن میں 3 چیزیں بیان فرمائی: توحید، واقعات، اصول. اور رب العالمین نے قرآن مقدسہ کے اندر مثالیں بھی دی. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، آسانی کے لیے کہ تمہاری سمجھ میں آئے. اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لے آئے. ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرائے، خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی نماز کھلائے. اگر کہیں تو کہیں نہیں پڑھیں گے بس کافی چل جائے گی کافی. سچ بولنے سے نہیں بچے گا آدمی، سچوں کا ساتھ بھی دینا پڑے گا. سچوں کا ساتھ. ایک مثال لیجیے، ابو بکر صدیق کا نام سنا؟ حضرت بیت کے گھر بس تعمیر پہلے چل رہے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ابو جہل آیا، کہا یار تمہارے نبی نے کہہ دیا کہ میں نے خدا کو دیکھا. ابو بکر کہتے ہیں کس نے کہا؟ کہا محمد نے کہا. وہ بغیر سوچے کیا کہا؟ اگر محمد نے کہا ہے تو سچ کہا. یہ ہے سچ بھی بولنا اور سچوں کا ساتھ بھی دینا. تو صرف ہم سچ بولتے رہے اور باہر کوئی برائی کر رہا تو برائی سمجھے، یہ سچ نہیں. سچ کہتے ہیں 2 چیزیں ہیں سچ میں: سچ خود بھی بولنا ہے اور سامنے کوئی آ گیا تو سچوں کا ساتھ بھی دینا، چاہے زمانہ اس سچے کے خلاف. اسے کہتے ہیں سچ. اور قرآن نے اس کو بیان فرمایا اپنے بچوں کو سورۃ لقمان کے اندر تربیت کرنے کا طریقہ. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے لوگ اپنے بچوں سے کہا کرو بیٹے نماز پڑھ، اور اپنے بچوں کو سمجھایا کرو نیکی کی دعوت دیا کرو، برائی سے روکا. اور کہا یا بنی اقم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صدرک او فی السماوات او فی الارض، زمین میں دھس کر آسمان میں جا کر پہاڑ کے اندر گھس کر مگر بھول نہ مت جو بھی گناہ کرے گا اللہ تیرے سامنے لائے. جو بھی گناہ کرے گا، لیکن ہاں اگر گناہ سے نہیں بنانے کی نیت کر لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا. انہ یحب التوابین، پھر اللہ تجھے محبوب بنا لے گا. کب بنا لے گا؟ لیکن یاد رکھ، یا بنی اقم الصلاۃ کے علاوہ اللہ کہتا ہے ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. بچے کو سمجھائے گا واقصد فی مشیک واغضض من صوتک انک انکر الاصوات لصوت الحمیر. گدھے کی طرح مت چل. بچے کو سمجھائے گا سینے میں تکبر میں مت چل، ہاتھ پھیلا کر مت چل، سینہ چوڑا کر کے مت چل. کون سمجھا رہا ہے؟ اب صرف یہ ہے کہ سائیکولوجی کا زمانہ ہے، عروج کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. میں کہتا ہوں زمانہ کتنی بھی آگے چلا جائے تو ان لوگوں کے قریب مت جاؤ جو سمانوں کی باتیں کر کے، چاند و سورج کی باتیں کرتے ہیں. آؤ اس نبی کے قدموں میں، جس نبی کے قدموں میں چاند کی باتیں. محترم حضرات، یہ عالم ہے جو غوث اعظم نے پوچھا حضور نبی کو علم تھا؟ کہتے تو نبی کے علم کی بات کر رہا ہے تو غوث اعظم کے علم کو نہ سمجھے گا. کیا غوث اعظم کے علم کو نہیں سمجھے گا؟ کیا ہے آپ میں؟ کہا سورج کا علم میں دیکھ رہا ہوں، چاند کو میں دیکھ رہا ہوں، سیاروں کو میں دیکھ رہا ہوں، کہکشاؤں کو میں دیکھ رہا ہوں. کہا کیسے دیکھ رہا ہوں؟ جیسے ہتھیلی دیکھ رہا ہوں، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ رہا ہوں. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. اور حضرات یہ شان صرف خدمت گاروں کی ہے. تو سرکار کا عالم کیا ہوگا جب ستاروں کا یہ عالم ہے تو چاند کا عالم کیا ہوگا؟ اور کیا کہا گیا قرآن مقدس نے؟ یہ پہلے دیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم بھی کرنی ہے لوگوں سے، دوسروں کو پہلے. خود پڑھ رہا ہے، بچوں سے نہیں پڑھوا، خود پڑھ رہا ہے. یاد رکھے خود نیکیاں کرنا بچنے کا راستہ نہیں. بنی اسرائیل پر جب عذاب آیا تو سب سے پہلے 70,000 عالم پر عذاب آیا کہ خود نمازیں پڑھتے تھے، خود مطلب عبادات اللہ کے احکام پر عمل کرتے تھے جو اس زمانے کے تھے، دین حنیف کے، لیکن قوم کو نہیں سمجھایا. یہ یاد رکھیں، اس کو مت بولیں، اشارہ پر بول کر کے جاتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کی روزی جو اللہ نے تجھے دی اسے بانٹ. اللہ کے حضور غوث اعظم کہتے ہیں روزی بانٹنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ بہت عمل ہے، لیکن یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جب کوئی روزی بانٹنے کی عادت بنا لینا تو اسے پتا چلے گا کہ آنے میں کوئی غلطی تو کھلانے میں. اگر قرآن پر ہونا عمل کر لے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان اور تقویٰ سمجھ لے. تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا ڈر، تقویٰ کہتے ہیں خوف خدا. اور جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. جو دل غفلت میں ہے نا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. کس سے بدتر ہے؟ جانوروں سے بدتر کہا گیا ہے. غور کیجیے
پیش کرتا ہے ڈرتا ہے نا تو پروردگار اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے. آخری پہلو کیا تھا؟ آخری آیت ہے لہم البشریٰ. پہلی میں شان، دوسری میں علامت اور تیسری میں انجام بیان کر رہا ہے. کیا بیان کر رہا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ شان ہے. الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ نشانی ہے. اور لہم البشریٰ یہ کیا ہے؟ یہ انجام ہے. اللہ کہتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ارے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے بشارت ہے. یہ خود مقرب ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے. جو ان کے پاس چلا گیا اللہ اسے بھی مقرب بنا دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب یہ مت سوچنا کوئی آیا نہیں آیا، یہاں ہر کوئی نہیں آتا، یہاں وہ آتا ہے جسے مدینے کے آقا بلاتے ہیں. اور زیادہ فرماتے میرا نام کوئی نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہا اس آیت کا ہے الذین آمنوا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے بشارت ہے دنیا پر. کس چیز کی بشارت؟ کس چیز کی؟ پہلے سمجھایا اللہ کے کلام میں ذہن بنا کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ کے کلام میں. ذالک الفوز العظیم. اور یہ اس میں بڑی کامیابی ہے، جیسے چھوٹی کامیابی نہیں، بڑی کامیابی ہے. اب وہ حضرات کی آیت کریمہ مکمل ہوئی. اپنے تقریر کے قرآن مقدس سے پتہ چلا کہ ہم اللہ والوں کو مانیں، اللہ کے بندوں، اللہ کے رفیقوں کو جانیں، اللہ کے شفیقوں کو پہچانیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو مانیں، ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے چلیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا طریقہ بنا لیں، ایک اصول رکھیں.